السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ 11ویں پارے کا خلاصہ اور اس میں کیا اہم مضامین ہیں وہ کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، تو آج 12ویں پارے میں کیا اہم موضوعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 12ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ ہود اور دوسری ہے سورہ یوسف۔ چونکہ سورہ یوسف کا تعلق 13ویں پارے میں سے ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ سورہ یوسف کا آغاز جو ہوتا ہے وہاں اس کا کچھ حصہ بیان کر کے انشاءاللہ کل 13 اور 14 2 پاروں کا خلاصہ اور اس میں اہم مضامین بیان کریں گے۔ سورہ ہود اصل میں عاد کی طرف بھیجے گئے نبی کا نام ہے۔ یہ سب سے پہلے دنیا میں کون آئے؟ آدم علیہ السلام نبی، اور اس کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح کے بعد جو پیغمبر آئے وہ ہود علیہ السلام ہیں، انہی کی طرف یہ صورت جو ہے منسوب کی گئی ہے۔ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی بڑی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی بڑی ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، نبی کو کس وقت کس واقعے کی ضرورت ہوتی ہے وہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، تھوڑا کر کے سورہ 7 تک آتا ہے وہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ میں کئی نبیوں کا تذکرہ فرمائے گا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قوم کا ذکر آئے گا، اس کے بعد ہود کا آئے گا، بعد میں جو ہے صالح کا، اس کے بعد لوط علیہ السلام کا، شعیب کا، موسیٰ کا۔ یہ 6 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک بات اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قرآنی قصوں کے ذریعے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ لہذا میں نے اس سے پہلے بھی غلطی شاید ہم لوگ کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کرو بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں، یوٹیوب میں جا کے نبیوں کے قصے فارکٹس ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں، اب انہوں کہاں سے لیتے کیسا لیتے معلوم نہیں ہوتا۔ اس میں ہوتا کیا، جو بھی قصہ تھا اس کی فوٹو آتی، آدم کی فوٹو، کہاں ہے آدم کی فوٹو، حضرت صالح کی فوٹو آ رہی ہے، موسیٰ کی فوٹو آ رہی ہے، غلط ہے۔ لہٰذا یوٹیوب میں جو کچھ آتا ہے آپ اس کو صحیح مت سمجھو، بلکہ جیسے آپ کپڑا خریدنے جاتے، شہد خریدنے جاتے، اوریجنل سے دیکھتے، لہٰذا قرآن اور اس کے قصے بھی کہاں کہاں صحیح ملیں گے ان کتابوں میں مکمل طور پر آپ دیکھیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں واقعات بیان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعوت توحید لے کر اٹھے ہیں، اس دعوت توحید کے ساتھ جو ہے کفار مکہ کا رویہ کیا ہے۔ اب دیکھیے میری طرف آپ، اگر کوئی میرا درس میں بیٹھ کر ایسا اگر کوئی انگلی اپنے کان میں رکھ لے تو میرے اوپر کیا اثر ہوگا، کیا سمجھو، میں کیا سمجھوں گا، شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پسند نہیں ہے، یا نہیں تو بکواس کر رہا ہوں اس لیے کان بند کر لیا ہے، ہوتا نا، گانوں کی آواز آتی ہے تو لوگ کان بند کر لیتے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم بھی، نوح علیہ السلام دعوت پیش کرے تو جعلوا اصابعهم فی اذانہم، اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیتے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب نبی ان کے سامنے دعوت پیش کرتے سب سے پہلے تکبر کرتے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے، اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے، بھر کے اوڑھ لیتے۔ وہ کیا بولے تو اللہ کی نبی کا دعوت کا بھی ہمارے اوپر اثر نہیں ہونا اور قرآن کی دعوت کا بھی ہمارے اوپر اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور ایک بڑی اہم بات بتائی، آج کے درس کی سب سے اہم بات ہے یہ، اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہا زمین پر رینگنے والے ہر جانور کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ آپ جانتے ہیں
مثال کے طور پر میں یہاں ہوں تو مسجد کا مینجمنٹ مجھے رزق دے نہیں سکتا، آپ جس دکان میں کام کرتے ہیں وہ آپ کا باس آپ کو رزق دے نہیں سکتا۔ آپ ایسا بول سکتے اللہ ان کا ذریعہ بنائے، ورنہ تو رزق دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ طاقتور بھی ہے، مضبوط بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ جانتے ہیں رزق کیسے کیسے ملتا معلوم ہے؟ دیکھیے پانی کا ایک قطرہ جب وہ زمین پر پڑتا ہے تو قطرہ بن جاتا ہے، وہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے وہ سیپی دیکھتے رہے آپ، ایک جانور ہے سمندر کے پانی کے اوپری حصے میں منہ کھولے رہتا ہے، وہ پانی کا قطرہ وہ سیپی کے اندر پڑا تو ماشاءاللہ گوہر بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے رزق کے معاملے میں واقعہ نقل کیا ہے، شاید کتاب الایمان میں ہے وہ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہیں، ایسے موقع پر ایک چرواہا بھاگ کر آتا ہے۔ وہ چرواہا کیا بھاگ کر آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، میں اپنے بکریوں کو جنگل لے گیا، دیکھتا ہوں ایک بھیڑیا آ کر میرے بکریوں کو کھانے لگا تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ اب میرے جیب میں کوئی ہاتھ ڈال کے پیسے لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، لہذا وہ میری بکریوں کو اگر کھانے لگا تو چرواہے کو بڑا غصہ آیا، میرا مال ہے اور میرا مال جانور کھا رہا ہے۔ اس موقع پر وہ بھیڑیا کھڑے ہو کر چرواہے سے بات کرنے لگا۔ جانتے ہیں وہ چرواہے سے بات کرنے لگا، کون بات کرنے لگا؟ وہ بھیڑیا۔ تو کیا کہنے لگا؟ دیکھو بھیڑیا بات کرتا ہے، وہ بولتا ہے دیکھو یثرب میں، یثرب بولے تو مدینے کا پرانا نام، یثرب میں ایک محمد نامی آدمی آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لہٰذا یہ تیری بکریاں میرا رزق ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ اب یہ چرواہا بڑا پریشان ہوا، ایک بھیڑیا اٹھ کر میرے سے بات کرتا ہے، اگر جانور بات کرا بولا تو سمجھتے کیا نہیں ہوتا، یہ سب معجزات اور کرامتیں ہوتی ہیں۔ تو فوراً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پورا قصہ بتایا، دیکھو ایسا 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 ہوا۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سن کر کیا فرمایا؟ سبحان اللہ ذی من یتکلم، اللہ کی ذات پاک ہے، ایک بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ یہ قصے کی اللہ کی نبی نے فرمایا میں بھی تصدیق کرتا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ابو بکر عمر بھی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں بھیڑی سے انسان کو جو ہے سبق سکھایا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اڑنے والے پرندے یا دنیا میں جانور اپنے ساتھ کوئی بیگ نہیں لیتے، ہمیں تو بیگ لے جاتے ہیں مارکیٹ کو گوشت لانا ہے، مگر دنیا میں چرند پرند کو جانوروں کو آپ نے بیگ لے جاتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لہٰذا رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق لکھ دیتا ہے، کتنا ملے گا، کتنا ملنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے نماز چھوڑ کے کمائے تو بھی وہ کمائی میں برکت نہیں ہے۔ آپ نماز کے وقت دکان بند کر دو، بولو رزق اتنا ہے میرا اور رزق اتنا ہے میرا، تو ماشاءاللہ اس کے بعد جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے گا۔ اور رزق کے معاملے میں ہم نے دیکھا عرب میں عوام کو جو اللہ پہ یقین ہے، یہاں علماء کو وہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ عرب میں سواریوں میں جو ہے ساتھ کاروں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، جب بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ وہاں کے ڈرائیوروں کا جو ایمان ہوتا ہے یہاں انڈیا میں علماء کا نہیں ہوتا۔ وہ بولتا ہے دیکھو یہ کار کیسے چل رہی ہے، یہ آپ کو کتنا مل رہا ہے، بولتا ہے ماشاءاللہ اللہ الرزق اللہ، اللہ پہ رزق، اللہ پہ رزق۔ لہٰذا یاد رکھیے رزق کے معاملے میں ہمیں انسانوں پر نہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک کو رزق دے دیتا نا دنیا میں فساد مچ جاتا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اور یہ بات یاد رکھیں میرا رزق آپ نہیں چھین سکتے، آپ کا رزق میں چھین نہیں سکتا۔ دنیا میں آپ یاد رکھیے حلال مال جو بھی ہوتا ہے کوئی بھی چھین لے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کتنے مرتبہ ایسے ہوا انسان دوسروں سے چھین لیتا ہے مگر خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ دیکھو دنیا میں کوئی بھی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے۔ آپ دیکھتے نہیں ایک آدمی مر رہا ہے، اس کے منہ میں پانی کے خطرے ڈالے
ڈالے جا رہے ہیں. اگر اس کے زندگی میں پانی کے خطرے بھی ہیں وہ پانی کے خطرے پی کر ہی مرے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. معزز حاضرین، رزق حرام بھی ہوتا ہے حلال بھی ہوتا ہے، مگر رزق حلال کرنے کی جستجو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اس کا حکم دیا. چنانچہ اللہ نے سورہ مومنون میں کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ کماتے بہت ہیں مگر برکت نہیں. کیوں برکت نہیں ہے؟ اگر اپنے رزق میں برکت آنا ہے تو ان جو ہے اسباب کو اپنائیے. سب سے پہلے رزق کمانے سے پہلے بندے کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. اللہ نے میرے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا مجھے مل کر رہے گا، پہلے یقین ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے آدمی حلال راستے سے رزق کمائے. آپ حرام راستے سے دوسروں کو دھوکہ دے کر کے دوسروں کو دوسروں کا ہڑپ کر کے کتنا وقت کھائیں گے؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں. تیسری بات یہ ہے رزق میں برکت آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. آپ دیکھو ماشاءاللہ علماء کی زندگی کو کماتے کم مگر خرچ کرتے سب سے زیادہ. میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے، دو مثالیں مجھے یاد آ رہی ہیں. ایک مثال ہے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. انہوں کیا تھے؟ اپنے وقت کے مفتی اور بالکل نابینا. ماشاءاللہ اتنا ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا، وہ خرچ کیسا کرتے تھے نہیں معلوم. ایک دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ علماء پر خرچ کرتے، نوجوانوں کی شادی کراتے، نوجوانوں کی شادی کراتے، بیواؤں کے حقوق ادا کرتے، طلباء پر فل خرچ کرتے. شاید مثال یہی میں نے دی ہوگی. ایک افریقی طالب علم ایک دن ان کے پاس غور سنیے، ایک افریقی طالب علم ایک دن ان کے پاس آیا، آ کر بولا شیخ مجھے 1,500 ریال چاہیے. شیخ اپنے سیکرٹری آفس کے سیکرٹری کو بولے لکھ کر دے دو. کس میں وہ آتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، چیک، وہ چیک میں لکھ کر دو. بولے شیخ کیا کیا؟ وہ شیخ بولے آفس سیکرٹری بولا اس میں 1,000 ریال ہیں، 1,000 ریال لکھ کے دے دو. اب طالب علم کو ضرورت کتنے کی ہے؟ 1,500 کی ہے. اور لکھ کر کتنے دے؟ 1,000 ریال. جاتے وقت کیا کیا معلوم ہی نے؟ 1,000 کو 1,500 بنا کے گیا، بینک میں گیا. وہ بینک میں گیا تو بینک میں آدمی نے کہا شیخ کے حساب میں اور اکاؤنٹ میں صرف جو ہے 1,000 ریال ہی ہیں، میں اتنا ہی دے سکتا ہوں. اب وہ 1,000 ریال لے کر ماشاءاللہ طالب علم واپس آیا. واپس آنے کے بعد اگر دوسرا ہوتا تو وہاں سے آؤٹ ہو جاتا. لیکن دیکھو معلوم شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کتنا دیتے، کیسے اخلاق سے پیش آتے. وہ طالب علم واپس آ کر شیخ سے بولنے لگا شیخ میں نے آپ سے 1,500 ریال کہا تھا لیکن آپ نے 1,000 ریال دیے مجھے اور مجھے 500 ریال چاہیے. اگر چاہتے تو شیخ آفس سیکرٹری سے بول سکتے تھے دیکھو چیک لیو کیا غلطیاں کریا اس میں لکھا، وہ سب کیا بھی نہیں کرے، جیب میں ہاتھ ڈالے اٹھا کے 500 ریال دیا لے. ایسے ہوتا ہے ترک طریقہ. اور اسی طریقے سے بنگلور کی 4 مینار مسجد میں عبد المتین میمن جوناگڑی رحمہ اللہ، جانتے نا یہ 35 سال تک ماشاءاللہ 4 مینار میں امامت کیے. وہ کئی مرتبہ قرآن ختم کیے، کئی مرتبہ بخاری ختم کیے. ماشاءاللہ ان کے بارے میں لوگ بولتے ہیں جب کبھی کوئی بھی مہمان آتا تو مہمان کو ایک پیسہ خرچ کرنے نہیں دیتے، ماشاءاللہ پورا خرچ. مجھے خود یاد ہے 99 میں عمر آباد میں طالب علم تھا تو اس وقت ہمارا ٹور نکلا بنگلور میسور اوٹی. رات میں جب ہم ٹاٹا سومو کے ذریعے ہم بنگلور پہنچے اور 4 مینار مسجد میں ہمارا قیام تھا تو عشاء کی نماز کے بعد ماشاءاللہ شیخ نے ہمارے سے خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد کہا دیکھو طلبہ انشاءاللہ کل میرے طرف سے ناشتے کا انتظام ہوگا. تو بولنا کیا چاہتا ہوں ماشاءاللہ علماء کم کماتے، حلال کماتے لیکن برکت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی طرح خرچ کرنے والا دنیا میں کسی کو نہیں پائیں گے آپ ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے حلال کمائی کمیے اور اللہ کا تقوی اختیار کر کے جو ہے کیجیے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو استغفار کرو. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی، غور سے نہیں، ایک آدمی آیا بولا مجھے اولاد نہیں ہے استغفار کرو. ایک آدمی بولا میرے پاس بیوی نہیں ہے استغفار کرو. تو لوگ پوچھے حسن بصری سے، کوئی بھی آ کر بولا تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ استغفار کرو استغفار کرو بول رہے ہیں نا. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے سورہ نوح کی آیتیں پڑھ کر بتائیں. دیکھو حضرت نوح اپنے قوم سے کہتے ہیں اگر تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اولاد میں جو ہے کیا کرے گا، مال اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے گا. بچے شادی ہونے کے بعد ہوتے ہیں نا، اس میں جو بے دلی ہم دیکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد لوگ اللہ کی مسجد میں آ کر دعا نہیں کرتے، بابا کے پاس جاتے ہیں یا نہ تو مجاہر کے پاس جاتے ہیں.
اگر توبہ استغفار کریں گے تو بچے ہو سکتے ہیں، مگر توبہ استغفار نہیں کرتے، اسی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محروم کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور ایک بات بھی ہے، وہ یہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق دو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من احب ان یبسط له فی اثره وینسى له من احب ان یبسط له فی رزقه فلیصل رحمہ۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے جس کی عمر بڑھے، جس کی مطلب رزق میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو جوڑے۔ اور آپ جانتے ہیں جو بندہ رشتہ داری کو نہیں جوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے، اس کے رزق سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ جس گھر میں مہمان آتے جاتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھر کے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، اہل علم کی قدر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے۔ دیکھو وہ خاندانوں کو، وہ افراد کو، وہ قبائل کو جو علماء کی خدمت میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازتا ہے۔ ایک مثال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابی تھے، 2 بھائی، اس غور سنیے، 2 صحابی تھے، 2 بھائی۔ اس میں سے ایک بھائی کیا تھا؟ علم حاصل کرتا تھا۔ ایک بھائی بزنس مین، سمجھ رہے ہیں آپ، ایک بھائی عالم اور ایک بھائی بزنس مین۔ ایسے موقع پر کیا ہوتا، وہ بزنس مین جو ہے انہیں جو لا کر دیتا، انہیں بیٹھ کے کھاتا، کون؟ عالم۔ ایک دن بولنے لگا، اے میرے بھائی، کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں اور جتنی کمائی لاتا ہوں تم کو دیتا ہوں، ایسا کرو کل تم سے کام کرنا شروع کرو۔ تو یہ شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں بھائی پہنچے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو، لعلک ترزق بہ، تم اپنے بھائی پر خرچ کرتے نا، عالم بھائی پر، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تمہاری کمائی میں برکت دے رہا ہے۔ لہٰذا علماء پہ خرچ کرو، علماء سے دوستی کرو، علماء کی ضرورتوں کو پورا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکت دے گا۔ اور اسی طریقے سے شادی، انسان کیا کرتا، سوچتا شادی کرنے کے بعد نان نفقہ کیسے آئے گا، حمل ٹھہرا تو کون دیکھیں گے، یہ سب ساری چیزیں سوچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وعدہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ شادی سے پہلے فقیر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ ان کو مال دے دے گا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ الگ گھر ہونا، الگ گاڑی ہونا، یا نہیں تو میرے واسطے الگ جو ہے جاب ہونا تب شادی کرنا، وہ کیا بھی نہیں ہے۔ لہذا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اپنے زندگی میں دیکھا، شادی سے پہلے میرے پاس مال نہیں تھا، جب شادی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مال سے گود کو بھر دیا۔ اس طریقے سے رزق میں برکت چاہتے ہیں، والدین حسن سلوک کرو، والدین بوجھ نہیں ہیں۔ دیکھیے، ایک ماں 10 بچوں کو پالتی ہے، مگر 10 بچے مل کر ایک ماں کو پال نہیں سکتے۔ آج حال یہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت بہت دیتا ہے۔ حج عمرے کی ادائیگی کرنے سے بھی فقیری دور ہوتی ہے۔ اور رزق کو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دستر پہ لا کے رکھتے نا، وہ رزق سمجھتے۔ رزق کیا کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، رزق میں عافیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے پاک رکھا ہے، یہ بھی عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی دی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع بخش علم دیا ہے، وہ بھی علم، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی رزق ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا، سکون دیا، اخلاق کی زندگی دی، چالاکی دی، یہ سب ماشاءاللہ اسی کے اس میں آتے ہیں۔ آج کل لوگ رزق کے معاملے میں بہت پریشان ہیں۔ بعض نوجوان تو ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں بہت ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس ہنر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بولتے پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہم ایک حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ، یہ غور سنیے، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا۔ آپ نے پوچھا ازواج مطہرات سے، وہ جو بدو آیا ہے اسے کھانے کے لیے کچھ دینا ہے۔ تو صحابیات نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھو آج ہمارے گھر میں کیا کیا ہے، ہمارے گھر میں فریج ہے، فریج بھرا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی کا گھر ہے، نبی کے گھر میں ایک کھجور بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ دعا سکھائی۔ کیا دعا سکھائی؟ فرمایا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، میں
تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ دنیا میں فضل اور رحمت کا مالک ہوتا تو ہے۔ کیا بولتے ہیں دیکھو صحابیات، یہ دعا پڑھنا تھا ماشاء اللہ بھنی ہوئی بکری بازو پڑوسی نے دے دی۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، جو بھی آدمی مطلب پریشان ہے کام کے بارے میں، کچھ بھی بارے میں، اگر وہ اللہ پہ توکل رکھ کے یہ وظیفہ پڑھے گا نا، میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، نوجوان مجھے جاب نہیں ملتا، ویکنسی کامی نہیں، سب دیکھتے، یہ سب ہو جاتا، لیکن استغفار کا سہارا نہیں لیتا۔ یاد رکھیے نماز اور رزق کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آگے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے آپ عبادت کو انجام دیے بغیر رزق کو نہیں پا سکتے۔ جو آدمی عبادت کو اپناتا ہے رزق اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ اگر آپ عبادت کے میدان میں پیچھے رہیں گے، نوجوانوں کو دیکھو نماز فجر نہیں پڑھتے، جمعہ نہیں پڑھتے، کیسے رزق آئے گا؟ لہٰذا اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نہیں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اور یہ عرش پر ہے 7 جگہ ہے پورے قرآن میں، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ میں کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں لوگوں کو اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ ہے نہیں ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، عرش پر ہے، وہاں سے وہ دیکھتا ہے۔ تو امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، بولا اللہ کہاں ہے؟ امام مالک نے کہا اللہ عرش پر ہے۔ تو کیسے عرش پر ہے؟ نہیں معلوم۔ اللہ بیٹھتا ہے، اللہ بیٹھتا، اللہ عرش پر ہے، کیسا بیٹھا نہیں معلوم۔ اللہ بیٹھا ہے اور اپنے پیروں کو کرسی پہ رکھا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں بتایا گیا۔ دوبارہ دہراتے ہیں اس کو، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ وہ کیسا ہے نہیں معلوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر تو جلوہ افروز ہے، مگر وہ جہاں پیر رکھا ہے اس پیروں کے نیچے کرسی ہے۔ لہٰذا آپ یہ سوچیں گے کرسی بیٹھنے کی ہوتی ہے، ویسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں، اللہ کے عرش کے بارے میں، اللہ کی آنکھ کے بارے میں، اللہ کی انگلی کے بارے میں، اللہ کیسا ہنستا، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اگر یہ بار بار یہ وسوسے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ عقیدے کے بارے میں کوئی بھی شک و شبہ آیا تو قل هو اللہ احد پڑھو، تب ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ لہذا اپنے بچوں کو بتاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مگر اس کا علم، اس کا ارادہ، اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ آج کل ہم اسکولوں میں دیکھتے وہ ٹیچروں کو عقیدہ معلوم نہیں رہتا، بچوں کو بولتے اللہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ٹھیک ہے، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے کہاں ہے؟ اگر آپ اللہ ہر جگہ موجود بولے تو ہر جگہ رہنا، گندی جگہ میں آنا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ نوح کا بیٹا، نوح کی بیوی، دونوں جہنمی ہیں۔ جب ڈوبنے لگے، اصل میں لمبا واقعہ ہے، ڈوبنے لگے تو حضرت نوح نے کہا بیٹے آ جاؤ آ جاؤ، کیا بولا؟ پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ تعالیٰ جس کو بچاتا ہے اسی کو بچا سکتا ہے۔ اور یہ طوفان سب کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب طوفان آیا تو کیا کرنا؟ طوفان آیا تو نیوز نہیں دیکھنا، طوفان آیا تو ہمیں کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طوفان کے نقصان کے بارے میں پناہ مانگنا۔ دیکھو طوفان کہاں کہاں آیا، دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام پر آیا تو پوری دنیا ڈوب گئی، کشتی میں جو لوگ تھے وہی بچے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون بنی اسرائیل بھیجا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد۔ اس میں ایک بات آپ کو سمجھاتے ہیں، یہ نیوز میں آتا طوفان آتا بولتے ہیں، ہمیں اس پر پورا توجہ نہیں کر لینا، ہمیں کیا کرنا؟ کائنات پہ غور کرنا، اس پر 40% ہم بھروسہ کر سکتے، اس پر پورا اگر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود کا تذکرہ فرمایا۔ ہود علیہ السلام وہ قوم ہے، وہ نبی ہیں جن کو ان کی قوم بڑے برے انداز سے جو ہے بات کرتی ہے۔ حضرت ہود بولتے ہیں پوری قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم میرے ساتھ جو سازشیں کرنا ہو کرو، تم مجھ کو ذرہ برابر بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ صالح علیہ السلام یہ بھی ہیں، ان کی قوم ان سے جو ہے بڑے خطرناک انداز سے بات کرتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے کیا کیا؟ ایک معجزہ کا مطالبہ کیا۔ وہ معجزہ کیسا بولے تو اونٹ حاملہ، ایک چٹان سے حاملہ اونٹنی نکلی، وہ نکلی تو کیا ہوا؟ پوری قوم دیکھتی ان کو، پوری قوم دیکھ کر ڈرتی۔ وہ حاملہ اونٹنی نکلتی، وہ پانی پینے گئے تو جانور پورے بھاگ جاتے۔
اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا، اگر اسے برے ارادے سے ہاتھ لگا تو کیا ہوتا؟ عذاب آ جاتا۔ وچ کرے وہ لوگ۔ اب بولے اے صالح، سورہ شعراء میں اس کا ذکر آتا ہے، تمہاری اونٹنی آ گئی تو ہمارے اونٹنی کو پانی پینا موقع نہیں ملتا، لہٰذا ایک کام کرو، ایک دن تمہاری اونٹنی آنا، ایک دن ہمارے جانور پانی پیتا۔ ٹھیک ہے، صلح ہو گئی، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا؟ اس میں کئی لوگ تھے سرکش قسم کے، وہ اونٹنی کو ذبح کر دیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے سورہ شمس میں؟ سے ہی قتل کرے، اونٹنی کو ذبح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی طرف جو ہے وہی کی 3 دن تک تم نہ مطلب کیا ہے مہلت ہے، اس کے بعد عذاب آ جائے گا۔ 3 دن تک جو ہے انہیں مہلت دی گئی، بعد میں عذاب آیا، برے خطرناک انجام سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قوم شعیب کا تذکرہ کرتا ہے۔ قوم شعیب بھی شعیب سے بڑے خطرناک انداز میں بات کرتی ہے، بولتی ہے اے شعیب اگر تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہ ہوتے تو ہم تم کو پتھر مار مار کے ختم کرتے۔ دیکھ یہ بات کرنے کا انداز ہے یہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم کے رشتہ دار ہیں۔ فرشتے آئے 2 کام کے لیے آئے، ایک تو یہ ہیں حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے آئے، حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے آئے، سامنے بیٹھی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام، جانتے نا سارہ؟ تو سارہ کیا پوچھی؟ کیسا ہوتی اولاد؟ میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، میرے اندر بھی بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتے بولنے لگے اے سارہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر تعجب ہے کیا؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اور حضرت ابراہیم کی بیوی کو ماشاءاللہ اسحاق کی خوشخبری دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینے میں نبیوں کو آزماتا ہے، کیسے آزماتا ہے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو بھی آزمایا، 9 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کو دیا۔ حضرت اسحاق کب پیدا ہوئے؟ علامہ شوکانی کہتے ہیں 120 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑھاپے میں دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھیں گے آپ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دیا، حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، اللہ تعالیٰ بیوی کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت دیا۔ یہ سنو حضرت سلیمان کی 77 وائفز، کتنی؟ بخاری کی روایت 70% بیویاں۔ ایک دن انہوں نے قسم کھائی، کہا آج میں تمام بیویوں سے ضرورت پوری کروں گا، ان میں سے جتنے کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کو میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا۔ مگر یہ بولنے سے پہلے انشاءاللہ نہیں بولے، ہوا کیا؟ تمام بیویوں پر سے گزرے، کسی سے بچہ پیدا نہیں ہو سکا، ایک بیوی کو بچہ ہوا، وہ بھی انکمپلیٹ بچہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اولاد کے بارے میں آزماتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بھی شادی کے بعد اولاد کو آزمایا جا سکتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو کو 3 مہینے نہیں ہوتا، خوشخبری نہیں ہے کہ ایک طرف تو مرد کو نامرد سمجھا جاتا ہے، بیوی کو سمجھا جاتا ہے بانجھ ہے، اس کے اندر خون نہیں ہے، کیا تو بھی نے بچے پیدا نہیں کر سکتی، ادھر ادھر کے باتاں کر کو وہ شوہر بیوی کو رلاتے ہیں۔ یاد رکھیے بات غلط ہے، لیکن یہ بات بھی ہے شادی ہونے کے بعد اولاد ہونے میں دیر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے بعد بڑھاپے میں 2 چیزیں انسان کے لیے سہارا بنتی ہیں، ایک تو اولاد، دوسرا اس کا بچایا ہوا مال۔ اگر اولاد نہ ہو تو مشکل ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں یہ بات یاد رکھیں، یہ بچے ہونا ہو تو اللہ کے دربار میں جاؤ، یہ خواجہ کے دربار میں، بندہ نواز کے دربار میں فلاں جاتے ہیں، بلکہ بولتے ہوئے مجھے جو ہے افسوس بھی ہوتا ہے، یہ بدعتیوں گھروں میں ہوتا کیا معلوم ہے، یہ شادی سے پہلے ہی دونوں کی ٹکٹ کٹائی جاتی ہے، اجمیر کی فلاں کی، ہنی مون منانے کسی درگاہ کو جاتے ہیں، وہاں نظر مان کے آتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں بابا نے اولاد دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا، جو آدمی کسی کے تعلق سے اس سے تعلق ہو جاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بچے جو ہوتے ہیں اللہ دیتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیتا۔ اور ہماری آپ کو یہ خاص طور پر نصیحت ہے، ہماری خواتین کو یہ جاہل عامل کاملوں کے شکنجے سے بچا کر رکھو۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ علاج کے نام پر عورتوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہذا جہاں تک ہو سکے خواتین کو بچے نہ ہوں، توبہ استغفار کرو، صحیح علاج کرو، رونے دھونے سے بچے نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا، دیکھو استغفار کرنے سے بڑی قوت ہوتی ہے۔ یہاں جتنے نوجوان ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا تصور کرو
کرو، جب گناہ کرتے تو کیا ہوتا، ایک عجیب طرح کی قوت جاتی، انسان کمزور ہو جاتا۔ آج کے نوجوان یہی ہے، نوجوان تراویح میں کھڑ نہیں پا رہے ہیں، درس میں بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن درس ختم ہونے کے بعد رات کے 2 بجے تک آن لائن میں رہتے ہیں۔ یہ کیا، یہ ان کے اندر استغفار نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری آئی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوز موشن ہو گئے تو آپ جا کے ORS پیتے، لیکن استغفار گناہوں کی وجہ سے ہماری اور آپ کے جسم میں جو کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کا سب سے بہترین اگر کوئی علاج ہے تو استغفار ہے۔ اللہ یہی فرماتا ہے، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اے میری قوم صالح کہتے ہیں اگر تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو روحانی طاقت دے گا۔ ماشاءاللہ، اس روحانی طاقت کو پانے کے لیے ہمیں استغفار زیادہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درمیان میں مہمان نوازی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم کیا سمجھے، انسانی شکل میں آئے، ان کے سامنے جا کے کوئی بھنا ہوا بکرا پیش کرے تو جا کے رکھے تو سامنے نہیں کھا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کر کے فرماتا ہے، لوگوں دیکھو مہمان نوازی کرنا واجب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مہمان نوازی کرنا۔ آج کل تو لوگ کیا کر رہے ہیں، نیکی کمانے کے راستے اللہ دیا تو اس سے کیا کر رہے ہیں، مطلب بیک مار رہے ہیں اسے۔ مثلا کیسا، اگر کوئی مہمان بن کے آ رہا بولے تو وہ مہمان نوازی سے بچنے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے، گھر پہ نہیں بعد میں آؤ۔ آج کل تو ایسا ہے، سگا بھائی اپنے بہن کو بولتا میرے گھر میں ساسا کہیں آنو کو نہیں بولنا چاہیے، وہ مہمان کو آنے دیں۔ مہمان کیا ہوتا ہے، رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے آپ کے گھر میں رحمت برستی ہے، دعائیں دے کر جاتا ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ مہمان بن کے کسی بھی گھر میں گئے، آپ دعا پڑھ کے ہرگز نہیں اٹھنا، دعا پڑھ کے ہی اٹھنا۔ اگر کسی کے گھر میں مہمان بن کے گئے، مہمان بن کے جانے کے بعد اگر وہ افطار کرے تو یہ دعا پڑھو، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اس طرح مکی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ٹینشن کا ماحول تھا، اللہ تعالیٰ اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا بتا رہا، دیکھو اے نبی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرو۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، شوہر بیوی لڑ لیے، کچھ بھی ہوا، فوراً عورت کیا بولتی، میں برقع پہن لے کو اماں گھر کو چل جاتا ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے یہ۔ ٹینشن ہوا، جاؤ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ شوہر کو غصہ آیا، جاؤ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تمہارے غصے کو وضو کا پانی ہی بجھا سکتا ہے، لہٰذا وضو کرو، اپنے نماز پڑھو، ٹینشن جب بھی آئے نماز پڑھو۔ اس طریقے سے نماز کیا ہے، ماشاءاللہ انسان کو اتنا سکون عطا کرتی ہے، وہ سکون آپ دنیا میں کسی چیز میں دے نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ جب ٹینشن آتا ہے ذرا صدقہ و خیرات بھی کرو۔ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا ترمذی کی حدیث میں، لوگوں جب بھی گناہ ہو جائیں، گناہ ہونے کے بعد صدقہ کرو، جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی کیا۔ اور اسی طریقے سے ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو، ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرو، فاعبدہ وتوکل علیہ۔ اور اللہ نے اس صورت میں یہی بتایا، لوگوں ظالم جو ہوتا نا، ظالم کو اللہ چھوڑتے جاتا ہے مگر خطرناک انداز سے پکڑتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ یہ پورے قصے بیان کر کے اللہ کیا فرماتا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نوح کا قصہ بیان فرمایا، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، موسیٰ کا، ان تمام کا قصہ بیان کر کے ہم آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں، جیسے آپ سے پہلے نبیوں کو ستایا گیا آپ کو بھی ستایا جائے گا، صبر کرو۔ دیکھو دنیا میں ہر ظالم ہمیشہ نہیں رہتا، فرعون ہمیشہ رہا، ابو جہل ہمیشہ رہا، ابو لہب ایسا رہا۔ آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھ لو، جو بھی ظالم ہے بڑے خطرناک انجام سے جو ہے برے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وہ ظالم چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، آپ خود انسانی تاریخ میں دیکھ لو، مسلمان ملکوں میں بھی ظالم تھے، اللہ نے کیسے انداز سے ختم کیا۔ دیکھو اگر آپ مسلم ملکوں میں ظالم حکمرانوں کا انجام دیکھنا چاہتے ہیں تو صدام حسین کو دیکھ لو، کیسا ظالم تھا،
بڑے خطرناک انجام سے ختم ہوا۔ اور اسی طریقے سے مسلم حکمرانوں میں ظالم کا ایک نام آتا ہے لیبیا کا معمر قذافی، انہیں بھی ظالم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو ملک کر کے رکھ دیا۔ اور یہ بات رکھیں، ظلم کرنے بڑا مزہ آتا ہے، مگر مظلوم کی ایک آہ بھی ظالم کو ہلاک کر کے رکھ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بندہ جب آہ کہتا ہے نا، آہ مجھے ستائیں نو، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ آہ سے بات کرتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے آہ دیکھ میں تیرے کو اٹھاتا ہوں، کہاں رکھتا ہوں؟ مظلوم کی آہ کو لے جا کے بادلوں کے اوپر رکھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ سے کہتا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم انشاءاللہ میں تیری ضرور مدد کر کے رہوں گا۔ لہٰذا دنیا میں کسی کا دل مت دکھائیے، ظالم مت بنو، مظلوم کی فریاد رسی بھی بنو۔ اور یہی کام تو مکے میں حلف ظلم میں ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کے ظلم کو بھی بچاتے تھے اور مظلوم کی فریاد رسی بھی مکمل طور پر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن قصوں کو پڑھنے اور اس سے سواد ختمی حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے ظلم سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مہمان نوازی جو نبیوں کا وصف ہے، اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔